الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ والسمع والطاعہ. میں سب سے پہلے خود کو اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہم سب حاضرین اور سامعین کے دلوں میں تقوی جیسی صفت پیدا فرما دے. اے اللہ اپنے متقین بندوں میں شامل فرما لے. آمین یا رب العالمین. اسلامی بھائیو، عزیزوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. تاکہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم نیک عمل کرتے ہیں کہ برا عمل کرتے ہیں. یہ زندگی اللہ تعالی نے ہمیں بطور نعمت عطا فرمائی ہے.
یہ عمر ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر انسان کا ایک دن ختم ہو گیا، ایک رات گزر گئی، ایک دن گزر گیا، تو گویا کہ اس کی زندگی کا ایک حصہ، ایک جز گھٹ گیا. میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، وقت کی اور زندگی کی بڑی اہمیت ہے. ہم تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اتنے سال کا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا، ہم اتنے سال کے ہو گئے، اور بہت سارے لوگ اپنی اپنی تاریخ پیدائش پر، اپنے پیدائش کے دن پر برتھ ڈے مناتے ہیں، جس کو شارٹ میں برتھ ڈے کہہ دیا جاتا ہے، اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس دن ہم پیدا ہوئے اور اب اتنے سال کے ہو گئے، وغیرہ وغیرہ. میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اگر انسان کی کوئی قیمتی شے گم ہو جائے، اس سے چھن جائے، تو انسان کو کتنا افسوس ہوگا؟ افسوس ہوگا کہ نہیں؟ یہ زندگی ہماری اس سے زیادہ قیمتی شے کوئی نہیں. اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کچھ اضافہ کرنا چاہے، اپنی زندگی میں عمر میں ایڈ کرنا چاہے، تو کیا دنیا کی دولت دے کر کے وہ اپنی زندگی میں ایک دن کا بھی اضافہ کر سکے گا؟ جی نہیں. ایک دن، ایک لمحہ کا اضافہ، ایک گھنٹے کا، ایک منٹ کا اضافہ نہیں کر سکتا پوری دنیا کی دولت دے کر کے. تو جب یہ عمر ہماری اتنی قیمتی شے ہے، تو اس عمر کے گھٹ جانے سے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ افسوس کرنا چاہیے؟ میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں، عربی سال، عربی کیلنڈر اور عربی سال شروع ہو چکا ہے. آج اس کی 2 تاریخ محرم کی، آج 2 تاریخ ہے. بہت سارے لوگ اپنے ہاں مسلمانوں میں بھی انگریزی کیلنڈر کا اعتبار کرتے ہیں اور اس کے حساب سے اپنی عمریں جوڑتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے عربی کیلنڈر کا اعتبار کرتے ہیں اس کے حساب سے. بہرحال عربی حساب سے ایک سال گزر گیا، 1438 رخصت ہو گیا، اور 1439 1439 اب یہ شروع ہوا ہے. میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آنے والے دنوں کو بابرکت بنائے، ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، وقت میں برکت عطا فرمائے، اور آنے والے ہر لمحے کو ہم سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے امن و سلامتی والا وقت اور سال بنائے. میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں، آج اس عمر کی جس کی اتنی قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کی قسم کھائی ہے. کہیں فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، کہیں فرمایا والضحی، والضحی قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، کہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، کہیں اللہ تبارک و تعالی نے رات کی قسم کھائی، کہیں دن کی قسم کھائی. میرے بھائیو، بہت سارے اس طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اوقات کی، وقت کی، زندگی کی، عمر کی، رات کی، دن کی قسم کھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوقات کی، زندگی کی، لیل و نہار کی بڑی قدر و قیمت ہے. اگر ہمارے یہ رات و دن، ہمارا یہ وقت یوں ہی گزر جائے اور ہم اس وقت میں کوئی فائدہ نہ اٹھائے، دینی فائدہ، دنیاوی فائدہ تو خوب اٹھاتے ہیں، دنیاوی فائدہ خوب اٹھاتے ہیں، اور دنیاوی نقصان پر بڑا ماتم بھی کرتے ہیں.
دنیاوی اگر نقصان ہو جاتا ہے، ہاں کہ کوئی وقت آیا فائدہ اٹھانے کا اور اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، اور آدمی ہاتھ ملتا ہے کہ اے کاش کہ میں نے اس وقت یہ کام کر لیا ہوتا تو آج فائدہ اٹھاتا. جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ آج جو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے ہاں کہ میں آج زمین کی قیمت اتنی چلی گئی، فلاں وقت میں اگر میرے ہاتھ میں کچھ پیسے تھے، اگر میں نے فلاں وقت میں فلاں جگہ ایک پلاٹ خرید لیا ہوتا، ایک زمین خرید لی ہوتی، ایک گھر خرید لیا ہوتا، ایک کھیت خرید لیا ہوتا، ایک باغ خرید لیا ہوتا، تو آج ہمارے وہ کام آتا. ہم میں سے ہر آدمی افسوس کرتا ہے. لیکن دین کے نقصان پر، نمازوں کے چھوٹ جانے پر، زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر، رمضان کے روزے نہ رکھنے پر، اپنے دینی نقصان پر، قرآن کی تعلیم اچھی طرح سے نہ لینے پر، قرآن حدیث کی تعلیم اچھی طرح سے نہ لینے پر، دین نہ سیکھنے پر، میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ہم کبھی کبھار شاید کوئی ایسا موقع آتا ہو تو افسوس کرتے ہو، لیکن عام طور سے اس پر ہم کو افسوس نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ہماری زندگی یہ جو گزر رہی ہے، یہ جو سیکنڈ کی سوئی اور سیکنڈ سے زیادہ تیز چلنے والی سوئی جو ہوتی ہے، اس کے حساب سے ہماری عمر گھٹتی چلی جا رہی ہے. بڑی تیزی کے ساتھ مثال دی جاتی ہے کہ عمر یہ برف کی طرح سے ہے، جس طرح سے برف بڑی تیزی کی طرح سے پگھلتی چلی جاتی ہے، اسی طرح سے ایک انسان کی زندگی ہے. بہت تیزی کے ساتھ سورج شام صبح کو نکلتا ہے مشرق سے، اور اس کی کتنی رفتار ہوتی ہے کہ شام تک وہ جا کر کے ڈوب جاتا ہے. سورج کا نکلنا اور ڈوبنا یہ ہماری زندگی کا کم ہونا ہے. سورج کی رفتار کے حساب سے ہماری زندگی کم ہو رہی ہے. اب اگر ہم نے اپنی زندگی کو یوں ہی گزار دیا اور وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور آپ کو شاید بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کس لیے زندگی دی، ہمیں یہ عمر کس لیے دی؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے، کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، آخرت بنائیں، اس دنیا کے اندر ہم آخرت کے لیے کام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کا مقام جنت اور جہنم دونوں جگہ لکھ دیا ہے، اور فرمایا کہ جنت میں ہر آدمی کی جو جگہ ہے وہ چٹیل میدان ہے. ہر آدمی کا جو مقام ہے، جو ہر آدمی کی جگہ ہے، ایریا ہے، وہ چٹیل میدان خالی ہے. اب اس خالی جگہ کو انسان اپنے اعمال سے کیا کرے گا؟ آباد کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے کا، جنت حاصل کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں اتنی ساری چیزیں ہیں، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں جنت میں ہم کو ملیں گی. کیسے ملیں گی؟ دوسرا آدمی کا عمل کرے گا وہ ہمیں مل جائے گی؟ ایسا ہی ہم سوچتے ہیں نا، کہ ابا نے کمایا ہم کھائیں گے. یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے. یہاں پر آدمی کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. یہ جنت تمہیں دی گئی ہے ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے، جو تم اعمال کیا کرتے تھے اس کے بدلے تمہیں جنت ملی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جس کا جو مقام ہے وہ خالی ہے. جب آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے، تو جنت کے اندر اس کی پودکاری ہوتی ہے. پیڑ لگائے جاتے ہیں، درخت نہ لگائے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور کا پودا لگا دیا جاتا ہے، ایک فلاں کام کر دیا جاتا ہے، ایک فلاں کام ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات و دن میں فرض نمازوں کے بعد یا پہلے جو سنتیں ہیں 12 رکعتیں ہیں، اگر ان کی کوئی پابندی کرے گا تو جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جائے گا. گھر کہاں؟ دوسرے کے پلاٹ میں کہ اپنے پلاٹ میں؟ اپنی جگہ میں. تو ہم جو اعمال کرتے جائیں گے، ہم جو نیکیاں کریں گے، ہم جو اپنی اس عمر سے فائدہ اٹھائیں گے، جو اعمال کریں گے، نیکیاں کریں گے، نمازیں پڑھیں گے،
کہ اللہ کا ذکر کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، اللہ تبارک و تعالی انہی ساری چیزوں کا بدلہ ہمیں جنت میں دینے والا ہے۔ تو ہمیں اپنی عمر سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں، جیسا کہ ہم کوشش کرتے ہیں، بڑی کوشش ہوتی ہے، ہاں صبح سے ہم جاتے ہیں تو شام تک جاتے ہیں، شام تک کام کرتے ہیں، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آج کا یہ پروجیکٹ ہے، آج ہم اس کو ختم کرنا ہے، ہم کو تب ہم کو سیلری ملے گی، 1 مہینہ کام کرنا ہے تب ہم کو سیلری ملے گی۔ تو ہم جب دنیا میں کام کریں گے، اچھا کام کریں گے، تب تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو بدلہ دے گا۔ ہاں، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں کتنی ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، سورہ مومنون کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم دنیا میں کتنے دن رہے، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے سال رہے؟ کتنے سال ہم لوگ رہتے ہیں؟ 50 40 50 60 70 80 100 سے اوپر بھی کچھ لوگ۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ دیکھیے آخرت کے مقابلے میں انسان کو یہ دنیا کی زندگی کیسی لگے گی؟ انسان جواب دیں گے وہاں پر، کیا کہیں گے؟ لبثنا یومن، کہ ہم 1 دن تھے دنیا میں، زمین میں کتنے تھے؟ لبثنا یومن، 1 دن تھے، او بعض یوم، یا 1 دن سے بھی کم دن کا بعض حصہ۔ یہ دنیا کی زندگی ایسے ہی لگے گی۔ لہذا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اس زندگی سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور یاد رہے، آپ لوگوں نے شاید پہلے بھی سنا ہوگا اور جانتے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس زندگی کے بارے میں پوچھے گا، ضرور پوچھے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے، سنن ترمذی وغیرہ کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن تزول قدم عبد، کہ آدمی کا قدم اللہ تعالی کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ اس سے 4 سوالات نہ کر لیے جائیں، اور جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اس وقت تک بندے کا قدم رب ذوالجلال کے سامنے سے نہیں ہٹے گا۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ چلو چھٹی ہے، عیش کریں، گھومیں، ہاں تیزی کے ساتھ دن گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، بالکل غفلت کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں، عیش کرتے ہیں، نماز روزہ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ذکر و اذکار سے کچھ نہیں مطلب ہوتا ہے، یوں ہی گزر جاتا ہے وقت۔ یا ہم دولت کمانے میں بڑی انتھک کوشش کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، جم کر کے کماتے ہیں اور خوب دولت جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 سوالات ہوں گے بندے سے اور اللہ کے سامنے، رب ذوالجلال کے سامنے۔ معمولی بات، قہار و جبار کے سامنے 4 سوالات۔ عن حیاتہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں، بلوغت تک کا معاف، 15 سال جب تک بچہ یا بچی بالغ نہیں ہوتے اس وقت تک کا معاف، اس کے بعد سے لے کر کے جس وقت سے انسان شریعت کے احکام کا پابند کر دیا جاتا ہے، نمازیں اور روزے فرض کر دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر بالغ ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر کے آنکھ بند ہونے تک، سانس ختم ہو جانے تک کی زندگی کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اس زندگی کو تم نے کہاں فنا کیا؟ حساب دے لے جائیں گے کہ فلاں کمپنی میں، ہم تمیمی کمپنی میں، فلاں کمپنی میں کام کرتے تھے اور اتنے سال ہم نے گزارے، 20 سال 25 سال گزارے۔ پوری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم کو ہم نے کمانے ہی کے لیے بھیجا تھا اور کوئی کام نہیں تھا؟ تمہاری پیدائش کا تو مقصد ہم نے قرآن میں بیان کر دیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور انسانوں اور جناتوں کی روزی کی ضمانت میں نے لی تھی۔ ماں کے پیٹ میں انسان ہوتا تھا تبھی ہم اس کی روزی لکھ دیتے تھے، ضمانت ہوتی تھی کہ جب تک یہ انسان دنیا میں زندہ رہے گا تب تک اس کو روزی
پہنچتی رہے گی، لیکن انسان روزی کی تلاش میں اس قدر مست ہو گیا، اس طرح غافل ہوا کہ رزاق کو بھول گیا۔ زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان حیاتہ فیما افناہ، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زندگی کو کہاں فنا کر دیا۔ یہ وقت یہ نہ سوچیں کہ ہم اپنے وقت کے مالک ہیں، جیسے چاہے گزاریں، جیسے چاہے بتائیں، جہاں چاہے اس کو جو ہے گوائیں۔ یہ ہمارے پاس یہ وقت امانت ہے، ایک ایک لمحہ امانت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سختی سے سوال کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ آسان حساب لے، اللہ آسان حساب لے، ہم پوری زندگی کا حساب نہیں دے پائیں گے۔ اس لیے ہمیں بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، جو ہماری زندگی گزر گئی، ہم نے جو غفلت کیا، ہم نے جو کوتاہی کی، ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ اپنی زندگی کا حساب لیں، روزانہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ ہم نے بڑی کوتاہی کی، اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، اور اپنی زندگی کے ایک نئے انداز سے تجدید کریں، ایک نئی زندگی کا آغاز کریں کہ ہم سے جو کچھ غفلت ہوئی پیچھے، اب غفلت نہیں ہوگی۔ اب زندگی کا کتنا وقت کس کا باقی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کہ کب اس کی آنکھ بند ہونے والی ہے۔ نوجوان یہ نہ سمجھے، جوان یہ نہ سمجھے کہ وہ بوڑھے ہو کر کے مریں گے، اور بوڑھے یہ نہ سمجھے کہ ابھی 2-4-10 سال اور جئیں گے، یہ نہ سوچے، بلکہ زندگی کا کسی کو معلوم نہیں کہ کب اس کی موت آ جائے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ تو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اگلی زندگی کا کیا بھروسہ کہ کب جسم سے سانس نکل جائے، ہوا نکل گئی جسم سے، ختم معاملہ، اعمال کا دروازہ بند۔ کوئی اگر کچھ دعا کر دے گا تو شاید ہم کو پہنچ جائے، ورنہ تو بڑا معاملہ آگے چل کر کے لوگ بھول جاتے ہیں، اپنے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ وقت گزرتے گزرتے لوگ اپنی دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی یہ ریت رہی ہے، یہ دنیا کا قاعدہ اور سنت رہی ہے دنیا کی، کہ بھلا دیا جاتا ہے لوگوں کو، قریبی لوگوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بعد والے ہمارے لیے کچھ کریں گے، ہم خود اپنے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی پیدا کی ہے، کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے، سب سے اچھا کماتا کون ہے۔ ہم تو اسی کو دیکھتے ہیں نا، کس کی سیلری کتنی زیادہ ہے، اور کیسے ہم کتنا زیادہ کما لے، فلاں سے آگے بڑھ جائے، اور کتنا بنا لے، کتنی پراپرٹی، اسی میں ہماری دوڑ رہتی ہے۔ ہماری دوڑ بھاگ اور کمپٹیشن ہمارا جو ہے اسی میں رہتا ہے کہ کتنا کس سے زیادہ کما لے۔ کوئی سوچتا ہے ہم اپنے بھائی سے زیادہ کما لے، کوئی سوچتا ہے اپنے روم میٹ سے زیادہ کما لے، کوئی سوچتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے زیادہ کما لے، کوئی سوچتا ہے کہ ہمارے محلے کے 2 لڑکے سعودیہ میں ہیں، میں اس سے زیادہ کماؤں گا۔ اس طرح سے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، دنیا کی بھاگ دوڑ میں تو ہم بڑا کمپٹیشن کرتے ہیں اور بڑی رفتار سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں تو ہم نہیں سوچتے ہیں کہ کون زیادہ دیندار ہے، ہم اس سے زیادہ دیندار بننے کی کوشش کریں، کون نماز کا زیادہ پابند ہے، ہم اس سے زیادہ پابندی کریں، کون صدقہ و خیرات میں آگے ہم اس سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، اور کون نیک اعمال میں، تہجد گزاری میں کون آگے ہے، ہم نیک بننے میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ مالدار اور دولت مند لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم ان کی طرح سے کیسے ہو جائیں، لیکن آخرت کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، اس سال رواں کے یا اس سال گزشتہ کے ختم ہونے سے ہم ذرا سا آنکھیں کھولیں، ہماری عمریں کتنی ہو گئی ہوں گی، لیکن میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم وقت سے اور زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں غفلت کرنے والوں سے اور زندگی کو یوں ہی بتانے والوں سے کے سامنے عرض کرے گا، فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہیں ہم نے اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر تم سدھرنا چاہتے، نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ ہم سب کو خواب غفلت سے جاگنے اور بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں جو ہماری زندگی باقی ہے ان میں اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں اور عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ نیک اعمال کے ساتھ ہماری زندگی طویل فرما، نیک اعمال اور اچھائیوں کے ساتھ اے اللہ ہماری عمر کو دراز فرما، اور نیک اعمال کرے، تقوی اور
تقوی اپنائیں، نیکی اپنائیں۔ اے اللہ ہم سے جو کوتاہیاں گزشتہ سالوں میں اور ہماری زندگی میں جو کچھ کوتاہیاں اور جو کچھ کمیاں ہو چکی ہیں، اے اللہ ان سب کو تو معاف فرما اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی اور جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.